بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن تلاوت قرآن کے آداب جو سب کو ہی معلوم ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دو طرح کے ہیں، ایک آداب ظاہری اور دوسرے آداب باطنی۔ دونوں طرح کے آداب کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آداب ظاہری: باوضو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے، اگر خوشبو لگا لے تو بہتر ہے۔ تلاوت کرتے وقت لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں آنے جانے والوں کو تنگی ہو یا ان کی پشت ہونے کا امکان ہو۔ قرآن مجید کو تکیہ رحل یا اونچی جگہ پر رکھے۔ تلاوت قرآن کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرے۔ جب دوران تلاوت کوئی صورت آ جائے تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف تسمیہ پڑھا جائے۔ جب آغاز تلاوت سورۃ توبہ سے ہو تعوذ ضروری ہے اور تسمیہ میں اختیار ہے، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ جب دوران تلاوت سورۃ توبہ آ جائے تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری نہیں۔ جہاں مختلف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں زیر لب پڑھنا بہتر ہے۔ اگر تنہائی نصیب ہو تو اونچی آواز سے تلاوت کر سکتا ہے، اگر کسی کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے۔ اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے اپنے کان یا رخسار پر ہاتھ نہ رکھے، کیونکہ یہ گانے والوں کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے مطابق عمدہ اور صحیح مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا، جتنا ممکن ہو قرآن پاک کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ رموز اوقاف کا خیال رکھ کے تلاوت کرے، اپنی بساط کے مطابق خوش حانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، تاہم راگ اور گانے کی طرز گانا بے ادبی ہے۔ آیات رحمت اور رحمت کی دعا کرے جبکہ آیات وعید پر مغفرت کی دعا کرے۔ دوران تلاوت ادھر ادھر دیکھنا بے ادبی میں داخل ہے۔ تلاوت کرتے وقت اپنے پاؤں پر ہاتھ نہ رکھے، نہ ہی ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ کھیلے۔ اگر ورق الٹنا پڑے تو انگلی پر تھوک زبان سے نہ لگائے کہ یہ بے ادبی ہے۔ دوران تلاوت ناک میں انگلی ڈالنا ادب کے خلاف ہے۔ دوران تلاوت کسی سے بات نہ کرے، اگر ضروری ہو تو آیات مکمل کر کے کرے، اگر ممکن ہو تو رکوع مکمل کلام کرے۔ دوبارہ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ ضرور پڑھے۔ دوران تلاوت آیات عذاب پر رونے کی کوشش کرے تو بہتر ہے۔ آیات سجدہ پر سجدہ کرے، اگر فوراً نہیں تو بعد میں پہلی فرصت میں سجدہ کرے، یہ ان آیات کا حق ہے۔ جب طبیعت تلاوت کرتے کرتے تھک جائے تو رک جائے، تلاوت کے دوران طبیعت کا انشراح بہتر ہے۔ قرآن مجید مکمل کرنے پر دعا کرنا سنت نبوی ہے۔ آداب باطنی: قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب درج ذیل ہیں۔ کلام پاک کی عظمت قرآن دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو دل میں رکھے کہ جس کا کلام ہے۔ دل کو وساوس اور خطرات سے پاک رکھے، معانی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ جن آیات کی تلاوت کر رہا ہو دل کو ان کے تابع بنا دے، مثلاً اگر آیات عذاب زبان پر ہے تو دل لرز جائے۔ اپنے کانوں کو اس درجہ متوجہ کرے کہ گو اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔ قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں: قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں درج ذیل ہیں۔ ہر مسلمان کو ان سے حتی الوسع اجتناب کرنا چاہیے۔ بغیر وضو قرآن مجید کو چھونا، کتاب تفسیر یا عام کتابوں میں مرقوم قرآنی آیات پر بغیر وضو ہاتھ لگانا، نجس جگہ پر بیٹھے ہوئے زبانی یا ناظرہ قرآن مجید پڑھنا، جب تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو تو اس کو خاموشی سے نہ سننا، قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا، قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب رکھنا خواہ حدیث یا فقہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کے اوپر اپنی اینک، قلم یا ٹوپی وغیرہ رکھنا، قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانا، قرآن مجید نیچے ہونا اور خود قریب ہی اونچی جگہ بیٹھنا، قرآن مجید ایسی جگہ پر رکھنا جہاں آنے جانے والوں کی پشت ہوتی ہے، تلاوت کے دوران پاؤں کو ہاتھ لگانا یا ناک میں انگلی ڈالنا، بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا خواہ ناظرہ ہو یا زبانی، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت حقہ یا سگریٹ پینا یا منہ میں نسوار رکھے ہوئے تلاوت کرنا، ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن مجید پڑھنا یا پڑھانا، قرآن مجید والی انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء میں جانا، اخبارات میں قرآنی آیات کی اشاعت کرنا اور پھر انہیں عام کاغذوں کی طرح زمین پر پھینک دینا، اخبار و رسائل وغیرہ جن میں آیات قرآنی ہو ان کو دسترخوان وغیرہ کے لیے استعمال کرنا، قرآن مجید کے نقوش والے کیلنڈر یا کتابوں کی طرف پاؤں پھیلانا،
مونوگرام یا گفٹ کی اشیاء وغیرہ پر آیت لکھنا کہ جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ قرآن مجید کی آیات کو مصوری اور خطاطی کے مختلف ڈیزائنوں میں اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے نہ سمجھ سکیں اور غلط پڑھیں، سخت بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں رکھنا۔ قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو عام کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں ڈالنا۔ اگر ضرورت پیش آئے تو ایسے اوراق کو جمع کر کے نہر یا دریا کے پانی میں بہا دینا چاہیے۔ قرآنی آیات والا کاغذ کھلی حالت میں بیت الخلاء لے جانا۔ چاندی، چمڑے وغیرہ میں بند ہو تو ٹھیک ہے۔ آیات قرآنی یا قرآن مجید کو حقیر سمجھتے ہوئے آگ میں ڈالنا۔ لہو العلاب کی مجالس کی ابتدا قرآن تلاوت سے کرنا۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گمان کیا کہ کوئی شخص اس سے افضل چیز کا حامل ہے تو اس نے کلام میں اللہ کی توہین کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔